کس کس جگہ پر کن کن لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے، اور دیگر اس حوالے سے بھی کچھ مسائل تھے، کیونکہ سارے مسائل کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، تو اگر کسی کو کوئی بات یا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے یا کوئی اور مخصوص صورت ہو تو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ویسے کوشش یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار ہو جائیں۔ اور صدقہ فطر کے حوالے سے بھی سب سے پہلے گفتگو تھوڑی سماعت فرمائیں، کیونکہ صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ یہ جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسے صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں اسی طرح صدقہ فطر کے بھی مصارف ہیں، اور وہی مصارف کفارے کے بھی ہیں، وہی مصارف فدیے کے بھی ہیں، یعنی اگر کسی نے روزے کا فدیہ دینا ہے تو بھی وہی مصرف ہے، اگر کسی نے کسی چیز کا کفارہ دینا ہے تو بھی وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے صدقہ فطر کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ہر ماہ رمضان مقدس کے اندر ہم یہ سماعت کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ روزے کی یعنی صدقہ فطر روزے کی یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان والوں پر ضروری کی گئی ہے، اور کن چیزوں کے ساتھ دینی ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر ذکر ہے کہ گندم کے ساتھ دو تو نصف سا ہے، آدھا ٹوپا ہے، اور جو کے ساتھ دو تو یہ ایک سا ہے، ایک ٹوپا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کھجور کے ساتھ دو یا کشمش کے ساتھ دو یا پنیر کے ساتھ دو۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم نے تو صرف ایک ہی چیز پکڑ لی ہے، وہ ہے گندم، کیونکہ بہت سستی ہے دیگر چیزوں کی نسبت سے، ویسے تو سستی نہیں ہے لیکن کھجور کی نسبت سے دیکھا جائے، جو کی نسبت سے دیکھا جائے، کشمش کے ساتھ دیکھا جائے، پنیر کے ساتھ اگر اس کا تقابل کیا جائے تو پھر یہ بہت سستی ہے۔ تو ہم 2 کلو کا اندازہ لگا کر دے دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب شخص ہے، جو غریب ہے، جس کا گزر اوقات گزارے سے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں گندم کا بھی بتا دیا، اور یہ بہت تھوڑی رقم ہے، ہر شخص اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تاکہ روزے کا جو فطرہ ہے، روزے کی جو زکوٰۃ ہے وہ کسی پر گرا نہ ہو، ہر شخص دے سکے، اس لیے بتایا گیا ہے۔ وگرنہ جن کی آمدن ہزاروں لاکھوں کے اندر ہے، جن کی بچت ہے، جن کے پاس لاکھوں جمع ہیں، لاکھوں کے زیور موجود ہیں، لاکھوں کی زیب و زینت کی اشیاء موجود ہیں، لاکھوں کے ان کی آرام کی چیزیں موجود ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حاجت اصلیہ کچھ اور ہے، زیب و زینت و آرائش کچھ اور ہے۔ اگر ایک چیز زیب و زینت کی خاطر رکھی گئی ہے، حاجت اصلیہ نہیں ہے، حاجت اصلیہ وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، تو زیب و زینت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وہ حاجت اصلیہ کے اندر نہیں آتی، یہ آگے اس کے مزید احکام آئیں گے۔ تو اگر کسی کے پاس جو لاکھوں روپے جمع ہیں یا زیب و زینت کے ساز و سامان ہیں جمع، تو اس پر یہ نہیں کہ وہ صرف 2 کلو گندم کی قیمت دے اور اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں والوں کو چاہیے کہ وہ کھجور کے ساتھ دیں، کھجور، اور وہ بھی 4 کلو ہے، 2 کلو نہیں ہے، 1 سا کا ذکر فرمایا گیا۔ جن کو اللہ نے لاکھوں سے نوازا ہے، کھجور کے ساتھ وہ صدقہ فطر ادا کریں، اور وہ تقریباً آج 600 روپے کلو کھجور ہے، تقریباً 2400 روپے بنتے ہیں، تو ہم نے سے 200-300 کو ہی پکڑا ہوا ہے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ وسعت دی ہے رزق کی، کہ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، کروڑوں کی آمدن ہے یا کروڑوں جمع ہیں جس کے پاس،
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کشمش کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرے، اور کشمش وہ تقریباً اس وقت 1000 روپے کلو ہے، تو 4000 روپے تقریباً بن جائیں گے اس کے۔ اور پنیر کے ساتھ کہ جو کروڑوں سے بھی اوپر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ان کے لیے ہے کہ پنیر کے ساتھ دیں، تو پنیر ابھی تقریباً جو صحیح پنیر ہے وہ 2000 روپے کلو ہے، تو یہ 8000 روپے ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کے واضح فرمان ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس چیز پر ہماری ایک رسم بن گئی تو ساری زندگی پھر کچھ کا کچھ ہو جائے ہم نے اسی کو رسم بنا لینا ہے، اسی کو لازمی اور ضروری سمجھ لینا ہے۔ جہاں پر ذکر گندم کا ہے اسی حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ صرف زیب و زینت کے لیے بیان نہیں فرمائی، بلکہ جو مالدار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو انہیں چاہیے وہ کھجور کے ساتھ، کشمش کے ساتھ، پنیر کے ساتھ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ ہاں، جو نارمل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی گزر اوقات گزارے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اگر گندم سے دے تو ان کا گندم سے ادا ہو جائے گا۔ باقی رہا کہ صدقہ فطر کس کس پر واجب ہوتا ہے، تو اس کا نصاب وہی ہے جو شریعت نے بتایا ہے زکوٰۃ کا، لیکن زکوٰۃ کے اندر ہولان ہول یعنی سال کا گزر جانا یہ بھی شرط ہوتا ہے، کچھ اور بھی شرائط ہیں، لیکن اس کے اندر فطرے کے اندر یہ شرائط نہیں ہے۔ فطرے کے اندر یہ ہے کہ رمضان شریف کی جو آخری رات ہے جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، اس رات میں یہ سمجھ لیں، اور اس کے اندر بھی ایک مخصوص وقت ہے کہ ہم اتنا سمجھیں کہ اس رات میں جس کے پاس نصاب کی رقم موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یعنی تقریباً 1,10,000 روپے جس کے پاس ہیں کم از کم، یا اتنی رقم کا سونا چاندی، یا اتنی رقم کی کوئی اور ایسی چیزیں ہیں کہ یا مال تجارت ہے یا زیب و زینت کی اشیاء ہیں، تو اگر ان کی رقم اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر صدقہ فطر زکوٰۃ روزے کی جو زکوٰۃ ہے اس پر لازم ہوگی، اور جو اس کے نابالغ اس کی اولاد ہے اس کی بھی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ اسی شخص کے ذمہ ہوگا جو گھر کا سربراہ ہے، یعنی والد ہے، یا والد نہیں ہے لیکن دادا ہے اور پوتے اسی کے پاس ہیں، پرورش پا رہے ہیں، تو دادے کو اب زکوٰۃ ان کی یعنی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ تو یہ جو نابالغ ہیں، ہاں جو بالغ ہو جائیں ان کی والدین پر نہیں ہے، والد پر نہیں ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں تو پھر ان کے اوپر لازم ہے۔ ہاں اگر والد اپنی بالغ اولاد کی بھی ادا کر دے تو بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گی، لیکن ان والد پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی صاحب نصاب ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود دے گی، ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر صاحب نصاب ہے لیکن بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو شوہر پر ہے، بیوی پر نہیں ہے۔ تو اس میں پہلے بھی بتایا تھا کہ صدقہ فطر یہ انفرادی طور پر لاگو ہوتا ہے، فردن لاگو ہوتا ہے، جیسے نماز ہر ایک مسلمان پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح ہر ایک شخص جب صاحب نصاب ہو جائے گا اس پر فطرہ واجب ہوگا، اور اس کے ماتحت جو ہیں اگر بالغ ہیں تو اس کے بالغوں کا نہیں ہے، لیکن نابالغ اولاد کا صدقہ فطر والد کے ذمہ ہوگا، یا جو کفیل ہے اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ ان کا فطرہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کس کس کو لگتا ہے، وہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی پڑھے تھے اور کچھ آج بھی ہم سماعت فرمائیں گے، تو انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور گندم کی جو رقم ہے ابھی تقریباً، تو وہ جو علماء کرام نے مقرر کی ہے وہ تقریباً 300 روپے، یعنی صدقہ فطر یا فدیہ روزے کا 320 روپے موجودہ ہمارے جو جید علماء ہیں، معزز علماء کرام ہیں، انہوں نے 320 روپے مقرر کی ہے۔ اور اس میں شاید لوگ کہیں کہ جی یہ تو تھوڑی زیادہ رقم ہے، زیادہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ جب زکوٰۃ کی باری آئے، فطرے کی باری آئے، کوئی بھی صدقہ دینے کی باری آئے جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے،
تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ فقیر کو کچھ اضافے کے طور پر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو خود بھی حساب لگا کر 2 کلو گندم 2 کلو آٹے کی قیمت لگا کر اگر اس طرح سے بھی دے دیں تو ہو جائے گا، حرج نہیں ہے۔ اگر متفقہ طور پر جو فیصلہ ہے علماء کرام کا وہ 320 روپے کا ہے، اگر وہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تو ہم نے پڑھی تھی، اس کے علاوہ فقہی مسائل کچھ ہم سماعت فرمائیں گے کہ فی سبیل اللہ کا بھی ذکر آیا تھا قرآن مجید کی آیت کے اندر کہ جو اللہ کے راستے میں ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم، فطرہ کی رقم، فدیے کی رقم یا کفارے کی رقم ہم دے سکتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو، اگرچہ وہ کمانے پر بھی قادر ہو، لیکن جہاد کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا کہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے جہاد کرنے کے آلات خرید سکے اور جہاد کرنے کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر سکے اور دیگر جو جہاد کے اشیاء ہیں وہ حاصل کر سکے، تو مال زکوٰۃ ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جہاد دین کا کتنا اہم رکن ہے کہ زکوٰۃ بھی انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ ہوگی، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے ویسے حج کرنا ہے، یعنی حج لازم تو نہیں ہے، لیکن حج کرنے کا کسی کا دل چاہتا ہے تو زکوٰۃ کی رقم اسے دے کر حج کرا دے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ہو جائے گی کہ یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی دین کا طالب علم ہے، علم دین پڑھاتا ہے، اسے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اور اگرچہ وہ قصب پر قادر ہو، یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو۔ اگر بطور تملیک نہ ہو تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی ایک وہ دین کا طالب علم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، بلکہ وہ سوال بھی کر سکتا ہے، یعنی مانگ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جب اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہے، کسب بھی کر سکتا ہے، ہنر بھی کر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر دیا اور دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تو صاف ظاہر پھر اس کی ضروریات کا جو انتظام ہے وہ بھی دین کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رسول کا پھر حکم یہ ہے کہ ایسے طالب علم کو کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے تو اسے بھی مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں اسی طرح ہر نیک کام کے اندر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے، یہ فی سبیل اللہ کے اندر آئے گا، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ بطور تملیک ہو۔ تملیک کا معنی یہ ہے کہ کسی کی ملکیت میں دے تو پھر ہوگی، ایسے نہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ جی میں نے زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو روڈ بنوا دے، زکوٰۃ کی رقم سے روڈ بنوا دیا، زکوٰۃ کی رقم سے کوئی کنواں کھدوا دیا، زکوٰۃ کی رقم سے کوئی رفع عامہ کا کام کر دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں تملیک نہیں پائی گئی، یعنی کسی بندہ مومن کی ملکیت کے اندر مال کو دینا، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کسی کی ملکیت میں مال دے دینا تو اس طریقے سے، یعنی کوئی رفع عامہ کا کام ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے، لیکن کسی کی ملکیت میں اگر ہم نے مال دے دیا اور اس سے پھر فی سبیل اللہ میں خرچ ہوا تو پھر یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اباحت کچھ اور ہوتی ہے، یعنی روڈ پر جب خرچ کیا ہے تو سارے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے، لیکن یہاں ملک نہیں ہے، ملکیت ثابت نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ میں ملکیت شرط ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کی مد میں رقم بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم میں راشن بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بھی چیز اگر دینا چاہیں، کوئی بھی ضرورت کا ساز و سامان زکوٰۃ کی رقم میں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تملیک ہو، اباحت نہ ہو۔ اباحت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ
اگر آپ کسی کو کھانا دیں، اگرچہ وہ پکا ہوا ہو، مثال کے طور پر 1000 روپے کا کھانا ہے، آپ زکوٰۃ کے 1000 روپے کا کھانا اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اگر اس کی ملکیت میں دینا ہے تو زکوٰۃ تو تبھی ہوگی ادا، تو اسے دے دیں، اب اس کی مرضی، کھائے، کسی کو دے، گھر لے جائے، جیسا بھی کرے، کیونکہ وہ اس کا مالک بن چکا ہے۔ اباحت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں دسترخوان پر بلائیں اسے کہ کھا لیں، یہ اباحت ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا تو مباح ہے، لے جانا جائز نہیں ہے، تو اس کی ملکیت میں یہ کھانا نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے افطار بھی نہیں کرا سکتے، زکوٰۃ کی رقم سے ہم کسی کو دعوت نہیں کھلا سکتے، زکوٰۃ کی رقم سے ہم گھر میں بلا کر کھانا نہیں کھلا سکتے، اس میں ملکیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ہاں، اگر آپ افطار کی نیت سے راشن ہے، کھانا ہے، فروٹ ہے، کوئی بھی چیز زکوٰۃ کی نیت کر کے کسی کے گھر میں کسی غریب کو دے دیں، اس کی ملکیت میں دے دیں، چاہے وہ کھائے، جو بھی مرضی کرے، کہ اب وہ مالک بن گیا ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر یہ چیز، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، اس کے اندر ملک شرط ہوتی ہے، تملیک شرط ہوتی ہے کہ فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ جو قرآن مجید کی 7 قسمیں بیان کی گئیں ان سب کو مال دے یا ان میں سے کسی ایک کو دے دے، یا ایک ہی قسم کے چند افراد کو دے دے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اتنا مال دیں دینے والے کو، فقیر کو، کہ کچھ دنوں کے لیے اس کا گزر اوقات ہو جائے، یہ نہیں کہ 10 روپے دیتے جائیں، ہو تو پھر بھی جائے گی، لیکن یہ ذرا بہتر نہیں ہے، اس کا ہمارے دین اسلام نے حکم نہیں دیا کہ کچھ اتنی رقم ہو کہ جس سے اس کا کچھ دنوں کا گزر اوقات ہو سکے اور وہ اس کی جو مجبوری ہے فقیر کی وہ ٹل جائے۔ اتنی زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ دینا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ اصول و فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول یعنی آپ کے والدین، اور پھر والدین کے جو والدین ہیں، اسی طرح سلسلہ جو آگے چلتا ہے، یہ اصول ہوتے ہیں۔ یعنی اصول اصل کی جمع ہے کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی میرے والدین ہو گئے، میری دادی دادا ہو گئے، نانی نانا ہو گئے، پر نانی پر نانا، پر دادی پر دادا، یعنی جتنے چلے جائیں، جتنے ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہیں زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم، یعنی جو واجبی صدقات ہیں، یہ ہم انہیں نہیں دے سکتے۔ اور فروع وہ ہوتے ہیں جو ہماری اولاد ہے، مثال کے طور پر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، انہیں بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع یعنی یہ ایک اصول ہے، اصول اور فروع کو جن سے ہم پیدا ہوئے اور جنہیں ہم نے پیدا کیا، انہیں ہم زکوٰۃ کی رقم، صدقہ فطر کی رقم نہیں دے سکتے۔ ہاں، نفلی صدقے کے حقدار سب سے پہلے یہ ہوتے ہیں، اصول و فروع جو ہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے حقوق ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق ہیں کہ اگر وہ محتاج ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں، اگر ان کا حق ہے، تو پھر زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو دیں، اپنی بہنوں کو دیں، اس کے بعد پھر بھتیجے ہیں، بھانجیاں ہیں، قریب کے جتنے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اسی طرح ہاں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں زکوٰۃ منتقل کرنے کو ہمارے فقہاء کرام نے منع کیا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کے قریبی رشتہ دار کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور وہ حقدار ہیں، تو پھر آپ اپنے علاقے سے زکوٰۃ وہاں دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اپنے بھائیوں کا ہے، اپنے بہنوں کا ہے، اور پھر پھوپھیوں کا ہے، خالاؤں کا ہے، ماموں کا ہے، کہ ان کے حقوق پہلے ہیں۔ چاچے کا حق ہے کہ اگر چاچا بھی حقدار ہے تو اس کو بھی دیں، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ یعنی اصول و فروع کے علاوہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، جس کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا پہلا حق ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے قریبی کو چھوڑ کر دور والے کو دے دیتا ہے تو تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ صحیح اور تندرست کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو، مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں ہے۔
کہ یہ عالمگیری کا مسئلہ ہے کہ ہم نے تو ایک چیز یہی ذہن میں رکھی ہے کہ جو معذور ہو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کی کوئی لات، جس کا کوئی پیر ٹوٹا ہوا ہو، بازو ٹوٹا ہوا ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، کہ ہماری لوگوں کے اندر یہی چیز بیٹھ گئی ہے۔ نہیں، یہ معیار شریعت نے نہیں بتایا۔ شریعت نے جو معیار بتایا وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک شخص تندرست ہے، صحیح و سلامت ہے، کمانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، کماتا ہے، یہ نہیں کماتا اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن جب اسے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ فقیر ہو، یہ شرط ہے، وہ فقیر اسے ہونا چاہیے، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس جمع کچھ نہ ہو، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ہاں، اسے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو مانگنا کہ جی مجھے بھی دیں، مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دینے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے دیں اگر وہ ضرورت مند ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی ضرورت کی باقی چیزیں ہیں لیکن اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا، مکان بھی اس کے پاس ہے، سواری بھی اس کے پاس ہے، کپڑے بھی ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے حالات اس کے خراب ہیں۔ اگر صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، یا اس دیہڑی دار تھا، دیہڑیاں نہیں لگ رہی، کاروبار تھا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے دیں، پھر اس کا حق ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ ہے کہ مانگنا جائز ہے۔ ہاں، مانگنا صرف اس کو جائز ہے جو فقیر، جو مسکین ہے، جس کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہے یا پہننے کے لیے کچھ کپڑا بھی نہیں ہے، اسے ہم زکوٰۃ پھر دے بھی سکتے ہیں، بلکہ وہ سوال بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ ہو اسے سوال کرنا جائز نہیں ہے، مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں زکوٰۃ کے اور فطرہ کے حوالے سے۔ تو کچھ اور بھی کافی چیزیں ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوں کہ جمعے پر یہ ساری چیزیں، بہت بڑا یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹاپک ہے زکوٰۃ کا، مصارف کا، کافی زیادہ مسائل ہیں اس کے اندر، اور پوری کتابیں زکوٰۃ کے مسائل سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو ضروری چیزیں جو تھی زکوٰۃ کے حوالے سے وہ آپ کو بیان کر دی گئی ہیں۔